السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی پاکستان اس وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ دیوالیہ پن کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہر گزرتا لمحہ اور ہر گزرتا گھنٹہ پاکستان کی معیشت اور خاص طور پر پاکستان کی روپے کی قدر پہ دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے 15 سے 20 روپے تک اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے حکمرانوں کے لیے اور برسر اقتدار لوگوں کے لیے سوچنے کا موقع ہے ہی۔ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں عمران خان، وہ مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ کسی میدان میں کرکٹ میچ کھیل رہے ہوں اور مخالف ٹیم پر دباؤ بڑھا رہے ہوں۔ یہ وہی دباؤ ہے جو عمران خان نے 2014 کے دھرنے کے دوران کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک ٹیلی فون کال جو ان کو موصول ہوئی، اس وقت عارف علوی، موجودہ صدر عارف علوی ان کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ خان صاحب ہمارے لوگ پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں، جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ بالکل اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، ان لوگوں پہ دباؤ بڑھائیں، جب تک دباؤ بڑھائیں گے نہیں یہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یہی مینٹیلٹی ہے، یہی سوچ ذہنیت ہے ہمارے کپتان کی جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ دباؤ شہباز شریف یا حکمران اتحاد پہ نہیں، یہ دباؤ پاکستان کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ مطالبہ ایک ہی ہے کپتان کا کہ الیکشن کرائے جائیں، مگر موجودہ حالات میں الیکشن کا مطلب غیر یقینی کسی صورتحال 3 مہینے کے لیے ایک ایسی نگران حکومت جو نہ کوئی بڑے اور اہم فیصلے کر سکتی ہے، نہ ہی سخت اقدامات اٹھا سکتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں الیکشن کے اندر سیاسی کشیدگی بڑھے گی، تو تکار کا ماحول بنے گا اور پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، اور جس کے باعث آئی ایم ایف کی طرف سے جو معاہدہ ہوا ہے اسٹاف لیول کا، اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد یا جو اقساط کا جاری ہونے کا امکان ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر جہاں پاکستان پہلے ہی ایک سیاسی عدم استحکام، عدم توازن اور بحران کے شکار ہے، معاشی بحران بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں اگر پاکستان دیوالیہ پن کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے۔ اور آج کی جو صورتحال ہے اس میں واضح ہے کہ جو حکومت شہباز شریف کی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ مزید غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ ہو، الیکشنز کو فوری طور پہ نہ کرایا جائے، اور دوسری طرف کپتان کہہ رہے ہیں فوری الیکشن ہو جس سے غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوگا، ملک مزید بحران کی طرف سے جائے گا۔ تو ایسے میں ذمہ دار کون ہوگا اگر پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جاتا ہے؟ واضح طور پہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہوں گے جو محض اقتدار کے لیے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں 20 سیٹیں جو ان کو مل گئی ہیں تو ابھی موقع ہے، ابھی الیکشن ہو جائیں تو جو ہوا چل رہی ہے اس چلتی ہوا کے اندر وہ اپنا سیاسی یارکر اور ان سوئنگر جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اتحاد جو حکمران ہیں، متحد جو اتحادی جو جماعت ہیں جو حکومت میں ہیں، ان کی وکٹیں اڑا سکتے ہیں۔ انتہائی محدود سوچ کا حامل ہے سابق وزیر اعظم عمران خان، ایک تھوڑا بھی صبر نہیں کر سکتے۔ الیکشن کی تاریخ تو مل ہی جانی ہے، چند مہینے اور صبر ہو جائے تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ایک بار پھر الیکشن کرانا، ایک بار پھر جیسے پہلے میں نے تجزیے میں کہا تھا، زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ملک کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت ملک میں کوئی مرکز نہیں، طاقت کا مرکز نہیں، چاہے آئینی یا غیر آئینی یا ڈی فیکٹو یا ڈی جورے۔ کسی زمانے میں طاقت کا مرکز بے شک غیر آئینی ہی صحیح مگر آرمی چیف رہتا تھا، اب صورتحال مختلف ہے۔ اس صورتحال کے اندر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی قیادت بھی وہ کنٹرول نہیں رکھ پائے گی جو کنٹرول ادارے کو نیوٹرل رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سنگین صورتحال کے پیش نظر جو بھی بحران کی طرف ملک کو لے جا رہا ہے اس کی شکل واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے
جو رویہ اپنایا گیا ہے اس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں بھی بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ایک بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کی ان آئینی درخواستوں کی سماعت کی جس میں احتساب کے قانون میں کی گئی حالیہ تبدیلیوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ معاملہ جتنا بڑا ہے، اب یہ نیب کے قوانین میں ترامیم کے معاملات اس سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے کپتان کو ابھی بھی کوشش ہے کہ وہ میڈیا میں اور عدالتوں کے اندر حکمران اتحاد پہ سیاسی انداز میں بوجھ بڑھائے اور ایک میڈیا ٹرائل کا سما پیدا کرے۔ پروپیگنڈا میں ہمارے کپتان بہت آگے ہے، سوشل میڈیا میں بھی آگے ہے اور ویسے بھی آگے ہے۔ روزانہ کی تقریریں بھی اس کو ثابت کرتی ہیں، اور یوں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو درخواست ڈالی گئی ہے اس میں سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو بھی کچھ احساس ہو رہا ہے، اور آج جسٹس عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ اور بطور سپریم کورٹ انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیں اس وقت ذاتی مفاد کا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے، اور کچھ دیر کے لیے ذاتی مفاد کو اگر قربان بھی کرنا پڑے تو اسے قربان کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے بہت سے الفاظ میں اور بین السطور یہ تجویز دی گئی ہے کہ تحریک انصاف واپس پارلیمنٹ میں جائے، جو استعفوں کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے ان استعفوں کے اعلان کو واپس لیا جائے۔ یہ براہ راست تجویز تو نہیں، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بار بار یہ پوچھا کہ جن احتساب کے قوانین میں ترامیم کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، وہ ترامیم جب پارلیمنٹ سے منظور ہو رہے تھی تو اس وقت تحریک انصاف کہاں تھی، وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں تھی؟ یہ مزاحمت اور اس کی مخالفت پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے تھی، اور یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ کون سا قانون پاس کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ پارلیمنٹ سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر یہاں سپریم کورٹ میں آپ کس حیثیت میں ان قوانین کو، ان ترامیم کو چیلنج کر رہے ہیں؟ تو آج باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ شاہ محمود قریشی جو سپریم کورٹ میں موجود تھے، جو تحریک انصاف کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے، وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کی مزاحمت کیوں نہیں کی گئی اور اس پہ بحث کیوں نہیں ہوئی۔ تو یہ حکم میں بھی لکھوا دیا ہے، سپریم کورٹ بھی پریشان ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے اس بات کا واضح اشارہ کیا ہے کہ ڈالر جتنی رفتار سے اوپر جا رہا ہے اور پاکستان روپی کی قدر جتنی رفتار سے نیچے گر رہی ہے، آئی ایم ایف سے معاہدے کا سٹاف لیول پہ اعلان ہونے کے باوجود بھی اس پہ ابھی عملی طور پہ عمل نہیں ہو پایا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہت جلد سیاسی قیادت کو اپنے سیاسی مفادات بالائے طاق رکھ کے کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو یہ اس صورتحال کے اندر جس سے پہلے پاکستان بہت سارے سانحات کا شکار ہوا، ملک ٹوٹ گیا، اس کے بعد بھی بڑے بڑے سانحہ ہوئے، ایبٹ میں امریکی حملہ ہوتا ہے، آرمی پبلک سکول پشاور میں حملہ ہوتا ہے، مگر آج تک ہم ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو سزا نہیں دے سکے۔ مگر آج ابھی جو سانحہ ہوا نہیں، اس سے پہلے ہم جیسے میڈیا کے تجزیہ کاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سانحہ ہونے سے پہلے یہ عوام کو بتائیں کہ اگر اب کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا، اب کچھ جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو اس وقت ملک میں سیاسی خلفشار چاہتا ہے، جو اس وقت ملک میں سیاسی اختلافات کو ہوا دینا چاہتا ہے، جو اس وقت ملک میں فوری طور پہ عام انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ قوم پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ میں تقسیم ہو جائے ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک معاشی بحران اور دیوالیہ پن کے دھانے پر کھڑا ہے۔ تو یہ واضح طور پہ اس وقت گیند سیاسی طور پہ عمران خان کی کورٹ میں ہے، اور عمران احمد خان نیازی کو اب کچھ مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ ان کی اگر حمایت کی ہوا ملک میں چل پڑی ہے تو وہ حمایت کی ہوا اتنی جلدی بند نہیں ہوگی، کچھ صبر اور کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ اب عمران خان نے کرنا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، اور ملک ایسی صورتحال میں انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موجودہ معاشی بحران کی طرف جاتے ہوئے پاکستان جیسا ملک انتخابات کا اور سیاسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب کپتان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، عمران خان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہی بات سپریم کورٹ کی طرف سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو آج کہی گئی۔ آج جو قوانین کو چیلنج کیا گیا، جو نیب کے قوانین میں ترامیم کو چیلنج کیا گیا، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی
कार्रवाई क्या है। ख्वाजा हारिस जो कि किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, आज वो तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हो रहे थे और ये महज एक इत्तफाक है कि उससे पहले वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो करप्शन के इल्ज़ामात थे और जो नाअहली के इल्ज़ामात थे उसमें भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वकालत करते रहे हैं, मगर वकील तो फिर वकील होता है। और ख्वाजा हारिस जो है उन वकीलों में से नहीं जो मीडिया पर आके अपने क्लाइंट की बजाय किसी सियासी कायद का दिफा करें, इसीलिए आज उन्हें फ़ायदा हुआ। और क्योंकि उनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं जिसमें उन्होंने माजी में नैब के कवानीन के हवाले से कैमरा के सामने आके जो है नवाज शरीफ का दिफा किया हो, इसलिए आज वो PTI की तरफ से भी पेश हो रहे हैं और मामला है नैब के कवानीन में तरामीम का। ख्वाजा हारिस की ये दलाइल थे मुख्तसर कि जो नैब के कवानीन में तरामीम की गई हैं उसके उन तरामीम का जो हदफ है, जो खिलाफ वर्जी वो तरामीम कर रही हैं, वो आईन पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी शिक्के हैं, जो ट्रस्ट और जो अमानत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंपी गई है वो उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं। और ख़ास तौर पे जो अवामी ओहदेदार हैं वो अवामी ओहदेदार जो हैं अगर इन तरामीम का फ़ायदा उठाते हैं तो वो भी उस अमानत में ख़यानत करेंगे। और ख्वाजा हारिस का ये भी कहना था कि जो नैब की कवानीन में जो तरामीम की गई हैं अगर उन पे अमल दरामद होता है तो फिर कवानीन सिर्फ किताबों में रह जाएंगे, क्योंकि उन पे अमल होना मुश्किल हो जाएगा और एहतसाब का अमल नहीं हो सकेगा। इन तरामीम के हवाले से ख्वाजा हारिस का कहना था कि अब जो भी बैंकों में जो लेन देन होगा, जो ट्रांजैक्शन होंगी, जो माजी की ट्रांजैक्शन होंगी, उन ट्रांजैक्शन को बुनियाद बना के किसी के खिलाफ जुर्म साबित नहीं किया जा सकेगा और सिर्फ जो उस तारीख में जो बैलेंस होगा अकाउंट में, जो बची हुई रकम होगी, उसको सिर्फ कानून जो है बतौर सबूत तस्लीम करेगा इन तरामीम के बाद। फिर ख्वाजा हारिस का ये भी दावा था कि जो जाली अकाउंट हैं, जो फेक अकाउंट हैं, वो भी बुनियाद नहीं बन सकेंगे किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए अगर इन तरामीम पे अमल होता है। और फिर जो शवाहिद दूसरे ममालिक से मंगवाए जाएंगे, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत मंगवाए जाएंगे, वो शवाहिद भी जो है पाकिस्तानी अदालत के सामने पेश नहीं किए जा सकेंगे। और ये भी कहा कि नैब का जो कानून है जिस पे तनकीद होती है कि वो सियासी हरीफों का गला दबाने के लिए और सियासी इंतकाम का लिए इस्तेमाल होता है, ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये एक तासुर है, ये एक परसेप्शन है जो कि नैब के कवानीन जिसके ज़िम्मेदार नहीं बल्कि उन कवानीन के ऊपर जो अमल दरामद है या उनकी जो तशरीह की जाती रही है वो गलत थी। ख्वाजा हारिस ने तस्लीम किया कि माजी में जो नैब के कवानीन का जो इस्तेमाल था या जो उनकी तशरीह थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया, मगर उन्होंने कहा कि कानून में कोई सुकम नहीं था, इसलिए उस कानून में तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर ख्वाजा हारिस का ये भी दावा था कि एक कानून जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता हो और जो आइन के जो बुनियादी फीचर्स हैं, जो बुनियादी ढांचा है, उस पर असरअंदाज होता हो, उसको वो कानून भी जो है आइन के बरखिलाफ होगा और अदालतों को उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस के इन दलाइल के बाद नोटिस जारी किया है वफाक को और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को मुआवनत के लिए, और कहा है कि 29 तारीख को जुमे के दिन अब जो है 29 जुलाई को ये इस केस की समाअत होगी। मगर साथ ही उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी रोस्टम पे तलब किया और शाह महमूद कुरैशी से ये पहला सवाल किया कि ये तमाम मामलात पार्लियामेंट में जब ये तरामीम पास हो रही थी तो आप कहाँ थे। शाह महमूद कुरैशी ने अपना एक माजी की कहानी सुना दी कि किस तरीके से हम भी तरामीम करना चाहते थे और जब हम फैटफ का कानून पास करना चाह रहे थे, फैटफ जो बैनुल-अक़वामी अदारा है जिसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, तो उस वक्त बकौल शाह महमूद कुरैशी के अपोजिशन ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नैब के कवानीन में 35 तरामीम तजवीज़ की थी जो उस वक्त भी हमने तस्लीम नहीं की थी। इसके बावजूद चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने इसरार किया कि आप जो हैं पहले कहाँ थे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे, जिस पे उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट को छोड़ दिया है, जिस पे चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि लामहला ये मामला वापस पार्लियामेंट ही जाएगा।
اور اس طرح چیف جسٹس امتا بندیال نے جب یہ حکم لکھوانے شروع کیا کہ جب تک سپریم کورٹ اس معاملے پہ فیصلہ نہیں دیتی تو جو ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو ترامیم ہیں یا جو کیسز ہیں ان پہ عمل درآمد نہ ہو، تو عامر رحمان جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بڑی سخت مزاحمت کی کہ کسی قسم کا کوئی عبوری حکم جاری نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی تک دوسری سائڈ کو نہیں سنا گیا اور چند دنوں کی بات ہے، آئندہ تاریخ پہ اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی حکم جاری کیا جائے. اور اٹارنی جنرل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی طبیعت علیل ہے، وہ کچھ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، کوئی پروسیجر کروا رہے ہیں، اور جس کے بعد اگر وہ دستیاب ہوئے تو وہ خود آ کے اس معاملے میں دلیل دیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کی اس مزاحمت کے بعد جو ہے چیف جسٹس امتا بندیال نے وہ عبوری حکم جو تھا، جو آدھا لکھوایا تھا وہ نہیں لکھوایا، وہ واپس لے لیا. اور پھر یہ بھی خواجہ حارث نے کہا کہ جناب یہ عبوری حکم جاری ہونا چاہیے تاکہ احتساب عدالتوں میں جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ ان ترامیم سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ ایک مفاد عامہ کا معاملہ ہے جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی پبلک نہیں، ایک فرد واحد ہے جس نے ان ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ آج کی کارروائی تھی اور آج کا حکم تھا. جو ملک کی معاشی اور سیاسی بحران کی سی صورتحال ہے، اس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، اپنی آئینی حدود کو پھلانگتے ہوئے سیاسی تجاویز دینے پر اس صورتحال نے مجبور کر دیا ہے. اور اب تحریک انصاف کہ چیف جسٹس امتا بندیال اور سپریم کورٹ بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی سیاسی بحران کی سی صورتحال ہے اس میں اپنے سیاسی فائدے کو، سیاسی مفاد کو کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بالا طاق رکھا جائے. اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس جانے کی جو سپریم کورٹ کی تجویز ہے اس پہ غور کرے اور آئندہ تاریخ پہ اس حوالے سے آگاہ کرے. تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ تمام توقعات اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہیں، جو ملک میں الیکشن چاہتے ہیں، اور جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں کہ وہ الیکشن کی متحمل ہو سکے. ایک اور عمران احمد خان نیازی جس کی کورٹ میں اب گیند آ چکی ہیں، اور سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جس تحمل، بردباری اور مفاد کو بالا طاق رکھنے کی توقع جس شخص سے کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور بہت سے تجزیہ کاروں کی طرف سے، وہ شخص کوئی اور نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ہیں. تو دیکھ رہے ہیں اب عمران خان سپریم کورٹ کی اس تجویز کا کیا جواب دیتے ہیں، اور کیا وہ کرکٹ کے میدان کی طرح اور کنٹینر پہ 2014 کے دھرنے کی طرح ایک اور استعفیٰ لینے کے لیے دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر گامزن رہیں گے، یا پھر ملکی مفاد میں کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے جس کی کوئی زیادہ امید نہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.